بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وہ کھنڈر نہیں تھا، وہموں کا مقبرہ تھا۔ ہوا سائیں سائیں کرتی تو لگتا تھا جیسے صدیاں ماتم کر رہی ہوں۔ میں توقیر، ایک کامیاب بزنس مین، اس ویرانے میں اس 10 سالہ بچے کے پیچھے کیوں گھسٹ رہا تھا؟ اس کی نیلی آنکھیں یا اس کی وہ التجا، صاحب میری ماں مر گئی ہے، کوئی جنازہ نہیں پڑ رہا۔ اس کی سسکیوں میں ایسا کیا تھا کہ میں اپنے نئے ہوٹل کی افتتاحی تقریب، اپنی کامیابی کا جشن سب چھوڑ کر اس انجان راستے پر آ گیا۔ شہر کی روشنیاں کب کی پیچھے رہ گئی تھیں، آبادی ختم ہو چکی تھی، صرف میں، وہ بچہ اور یہ سنسان کھنڈر۔ اندر داخل ہوتے ہی ایک ناقابل بیان بو نے میرا استقبال کیا۔ وہ روشنی بہت مدھم تھی، لیکن جو اس روشنی میں نظر آیا اس نے میرے قدم جکڑ لیے۔ وہ عورت کا لاشا نہیں تھا، وہ کسی انسان کا لاشا ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ میرے حلق میں سانس اٹک گئی اور اس بچے نے مڑ کر مجھے دیکھا۔ اس کی نیلی آنکھوں میں اب معصومیت نہیں، ایک 1000 سالہ راز تھا۔ لیکن میں اس مقام تک کیسے پہنچا؟ یہ کہانی اس کھنڈر سے نہیں، ایک چھوٹے سے کرائے کے مکان سے شروع ہوتی ہے۔ میرا نام توقیر ہے۔ میں بہت چھوٹا تھا جب میرے سر سے میرے والد کا سایہ اٹھ گیا۔ مجھے ٹھیک سے یاد بھی نہیں کہ وہ کیسے دکھتے تھے۔ میری دنیا میری ماں تھی، ایک مضبوط، صابر اور محنتی عورت۔ وہ سارا دن گھر میں لوگوں کے کپڑے سلائی کرتی۔ پرانی سلائی مشین کی گھڑ گھڑ میرے کانوں میں آج بھی گونجتی ہے۔ اس مشین کی آواز سے ہی ہمارا چولہا جلتا تھا۔ تب کہیں جا کر میرا پیٹ پالتی تھی۔ ماں کا ایک ہی شوق تھا، ایک ہی ضد تھی، توقیر تم پڑھو گے، میں تمہیں پڑھا لکھا دیکھنا چاہتی ہوں۔ میں رات کو جب پڑھتے پڑھتے تھک جاتا تو دیکھتا ماں اسی طرح مشین پر جھکی ہوتی۔ ان کی آنکھیں سوئی میں دھاگا ڈالتے ڈالتے سرخ ہو جاتی۔ امی سو جائیں، صبح کر لیجیے گا، میں نیند بھری آواز میں کہتا۔ وہ مشین روک کر میری طرف دیکھتی۔ ان کی تھکی ہوئی آنکھوں میں ایک عزم ہوتا، بس یہ جوڑا مکمل کر لو بیٹا، کل اس کے پیسے ملیں گے تو تمہاری کاپیوں اور فیس کا انتظام ہو جائے گا۔ تم فکر نہ کرو، تم بس پڑھو، میرا بیٹا ایک دن بڑا افسر بنے گا، تب میں آرام کروں گی۔ میں خاموشی سے انہیں دیکھتا رہتا۔ میرے دل میں ایک ہی بات آتی، ایک دن ایسا آئے گا کہ میں اپنی ماں کو دنیا کی ہر آسائش دوں گا، یہ مشین، یہ تھکن سب ختم کر دوں گا۔ وقت گزرتا گیا، میں نے تعلیم حاصل کر لی، ایم اے پاس کر لیا، لیکن ماں کا خواب ابھی ادھورا تھا۔ نوکری کی تلاش میں جوتیاں گھس گئیں۔ جہاں جاتا ایک ہی جواب ملتا، تجربہ کتنا ہے؟ میں گھر لوٹتا تو ماں جائے نماز پر ملتی۔ امی آج پھر نہیں ملی نوکری، کہتے ہیں تجربہ لاؤ، اب تجربہ کہاں سے لاؤ جب کوئی نوکری ہی نہیں دے گا؟ ماں مسکرا کر کہتی، مایوس نہیں ہوتے بیٹا، اللہ دروازے بند کرتا ہے تو راستے بھی کھلتا ہے، تم ہمت نہ ہارو۔ میرا دل کہتا ہے میرا بیٹا بہت آگے جائے گا۔ میں مایوس نہیں ہوا تھا، مجھے اپنی ماں کے سامنے مایوس ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ ایک دن میں شہر کے بڑے بازار سے گزر رہا تھا کہ ایک ہوٹل کے باہر بورڈ دیکھا، ویٹر کی ضرورت ہے۔ میں اندر چلا گیا، مالک کاؤنٹر پر بیٹھا تھا۔ جی صاحب، مجھے نوکری چاہیے، کیا کام جانتے ہو؟ اس نے مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ میں پڑھا لکھا ہوں، ایم اے کیا ہے، اس نے کہکا لگایا۔ ایم اے پاس ہو کر ویٹر کی نوکری کرو گے؟ مذاق کر رہے ہو؟ صاحب محنت میں شرم نہیں، مجھے بس کام چاہیے۔ میرے لہجے میں سنجیدگی تھی، اس نے مجھے رکھ لیا۔ میں ہوٹل میں ویٹر کا کام کرنے لگا، پلیٹیں اٹھاتا، میزیں صاف کرتا، جتنی میری تنخواہ ہوتی میں ساری لا کر ماں کے ہاتھ میں رکھ دیتا۔ اس دن میری ماں کی آنکھوں میں جو آنسو تھے وہ خوشی کے تھے یا میری حالت پر، میں آج تک نہیں سمجھ پایا۔ میری محنت اور لگن رنگ لائی۔ میں پڑھا لکھا تھا اور ایماندار بھی۔ میں ہوٹل کے کام کو اپنا کام سمجھ کر کرتا تھا۔ مالک مجھ سے بہت متاثر ہوا۔ ایک دن اس نے مجھے اپنے دفتر میں بلایا۔ توقیر، اس نے کہا، میں تمہاری ایمانداری اور تمہاری تعلیم سے بہت متاثر ہوا ہوں۔ آج سے تم ویٹر نہیں، اس ہوٹل کے مینیجر ہو، سارا حساب کتاب تم سنبھالو گے۔ یہ میری زندگی کا پہلا بڑا قدم تھا۔ میری تنخواہ بڑھ گئی تھی، گھر کے حالات بدلنے لگے۔ میں نے ماں سے کہا، امی اللہ کا شکر ہے تنخواہ بہت اچھی ہو گئی ہے، اب آپ یہ مشین چھوڑ دیں، آپ کی آنکھیں کمزور ہو گئی ہیں۔ ماں نے مشین کو ایسے چھوا جیسے وہ کوئی جیتی جاگتی شے ہو۔ بیٹا مجھے اس مشین سے زیارت ہے، اس نے ہمیں برے وقت میں سہارا دیا تھا۔ جب تک میرے ہاتھ چلتے ہیں میں محنت نہیں چھوڑوں گی۔ لیکن امی اب کیا ضرورت ہے؟ میں نے اصرار کیا۔ تم فکر کیوں کرتے ہو؟ وہ مسکرائی۔ مجھے یہ سب کر کے اچھا لگتا ہے، تم بس اپنے کام پر دھیان دو۔
मालिक मुझ पर यकीन भी बहुत करते थे। आहिस्ता आहिस्ता होटल का पूरा हिसाब किताब, लेन देन सब मेरे हाथ में था। मैंने अपनी मेहनत से होटल को नई बुलंदियों तक पहुंचा दिया। वक्त पर लगा कर उड़ता रहा। मेरी ईमानदारी और मेहनत ने होटल का नक्शा बदल दिया। मालिक सेठ रिजवान मुझ पर अंधा एतमाद करने लगे थे। मैं मैनेजर से ज़्यादा उनके बेटे जैसा बन गया था। अम्मा अब भी मशीन चलाती थीं, लेकिन अब उनके चेहरे पर थकन नहीं, इत्मीनान होता था। अम्मी, खुदा के लिए ये मशीन छोड़ दें, मैंने एक रात उनके पास बैठते हुए कहा। अल्लाह ने हमें सब कुछ दिया है, आपको अब मेहनत की क्या ज़रूरत है? अम्मा ने मशीन से हाथ हटाया और मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में नमी थी। तौकीर, ये मशीन सिर्फ कपड़े नहीं सीती, ये मुझे मेरी औकात याद दिलाती है। ये मुझे बताती है कि हम कहाँ से उठे हैं। जिस दिन मैं इसे छोड़ दूंगी, मुझे डर है मेरे कदम ज़मीन से उठ जाएंगे। मैं खामोश हो गया। मेरी माँ की हिकमत भरी बातें ही मेरी कामयाबी का असल राज थी। एक दिन सेठ रिजवान ने मुझे अपने दफ्तर में बुलाया। वो बहुत परेशान लग रहे थे। तौकीर, बैठो, मुझे तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। उनका लहजा संजीदा था। जी सेठ साहब, खैरियत? आप कुछ परेशान लग रहे हैं, मैंने तशवीश से पूछा। वो अपनी कुर्सी से उठे और खिड़की के पास जाकर खड़े हो गए। तौकीर, मैं ये मुल्क छोड़ रहा हूँ। ये मेरे लिए एक झटका था। क्या सेठ साहब? लेकिन क्यों? कारोबार इतना अच्छा चल रहा है, सब ठीक तो है? वो मेरी तरफ मुड़े। मेरा कारोबार दूसरे मुल्क में भी है। अब मेरी फैमिली चाहती है कि मैं मुस्तकिल तौर पर वहीं शिफ्ट हो जाऊं। वो यहाँ के हालात से खुश नहीं। तो होटल का क्या होगा? ये सवाल मेरे दिल में आया, लेकिन जुबान पर लाते हुए डर रहा था। इसीलिए तुम्हें बुलाया है। सेठ रिजवान वापस अपनी कुर्सी पर बैठ गए। तौकीर, मैं ये होटल बंद नहीं करना चाहता। ये मेरी मेहनत है, लेकिन मैं इसे किसी के हवाले भी नहीं कर सकता जिस पर मुझे एतबार ना हो। उन्होंने दराज से कुछ कागजात निकाले। मैं चाहता हूँ तुम ये होटल संभालो। मैंने हैरत से कहा, मैं? सर, मैं एक मैनेजर हूँ, इतने बड़े होटल को अकेले कैसे? सेठ रिजवान ने मेरी बात काट दी। मैनेजर के तौर पर नहीं, पार्टनर के तौर पर। मेरे पांव तले जमीन निकल गई। पार्टनरशिप? हाँ, 50% तुम्हारा, 50% तुम मेरा होटल चलाओगे, हिसाब किताब रखोगे और मेरा हिस्सा मुझे भिजवा दोगे। बोलो, मंजूर है? मेरी आंखों में आंसू आ गए। सेठ साहब, आपने मुझे इस काबिल समझा, मैं आपका एहसान। रुको, उन्होंने हाथ उठाकर मुझे रोका। यह एहसान नहीं, ये तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी का सिला है। लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? मैं चौंका। कैसी शर्त? इस होटल का हिसाब किताब तो तुम रखोगे, लेकिन इस होटल पर एक साया है, उन्होंने पुरस्कार लहजे में कहा। साया? मैं समझा नहीं। पुराने लोग कहते थे कि ये जमीन पाक नहीं थी। उनकी आवाज़ धीमी हो गई। मैं इन बातों को नहीं मानता, लेकिन एहतियात ज़रूरी है। तुमने काउंटर के पास वो पुराना लकड़ी का संदूक देखा है? जी। वो जिस पर ताला लगा रहता है? हाँ। आज से उसकी चाबी तुम्हारे पास होगी। हर जुमेरात की रात होटल बंद करने से पहले तुम्हें उसमें ठीक 10,000 रुपये डालने हैं। 10,000 हर हफ्ते? लेकिन क्यों? क्या ये खैरात है? खैरात समझ लो या टैक्स समझ लो। सेठ रिजवान ने गहरी सांस ली। बस इतना याद रखना तौकीर, होटल चाहे करोड़ों कमाए या नुकसान में जाए, ये 10,000 इस संदूक में जाने चाहिए, कभी नागा ना हो। अगर तुमने ये शर्त तोड़ी तो मैं उस शराकत को ख़त्म समझूंगा। बोलो, मंजूर है? ये एक अजीब शर्त थी, लेकिन इस पेशकश के सामने कुछ भी नहीं थी। मुझे मंजूर है सेठ साहब। सेठ रिजवान चले गए। होटल की सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ गई। मेरी बढ़ती तरक्की को देखकर मेरी माँ की आंखों से आंसू जारी हो गए। ये मेरी माँ की मेहनत और उसकी तरबियत का नतीजा था कि आज मैं उस मकाम पर था। मैंने दिन रात मेहनत की। मैंने उस होटल को इतना बढ़ाया कि यहाँ आने वाला हर शख्स तारीफ किए बिना नहीं निकलता था। मैं हर जुमेरात को वो पुरस्कार शर्त भी पूरी करता। दिन रात मेहनत के नतीजे में मेरे कारोबार में तरक्की हुई। अब मेरे पास इतना पैसा था कि मैं अपनी माँ को ऐशो इशरत की ज़िंदगी दे सकता था। अम्मी, अब मेरी एक ख्वाहिश है। बोलो बेटा, अम्मा ने तस्बीह पढ़ते हुए कहा। आप मेरी शादी की फ़िक्र करें। अम्मा हंस पड़ी। मुझे तो कब से फ़िक्र थी। मैंने तुम्हारी खालाजाद साइमा से तुम्हारा रिश्ता पक्का कर दिया है। तुम मुझसे पसंद भी करते थे। अम्मा ने चट मंगनी और पट ब्याह वाला काम किया।
میری زندگی مکمل ہو گئی تھی۔ ایک دن میں نے سوچا اب مجھے اپنا ذاتی ہوٹل بنانا چاہیے۔ میں کاروبار کو بڑھانا چاہتا تھا۔ جب میں نے نئے ہوٹل کے کام کے لیے نکلتا تو ماں مجھے دروازے تک چھوڑنے آتی۔ بیٹا، ایک دن انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا، جی امی، دیکھنا بیٹا، کبھی کسی مظلوم اور بے بس کو دیکھ کر اس سے منہ نہ موڑنا۔ تمہارے پاس آج اتنا کچھ ہے، لیکن اپنا وہ وقت نہ بھولنا جب تمہاری ماں تمہارے لیے دن رات محنت کرتی تھی، لیکن تمہیں پھر بھی وہ آسائشیں نہیں دے سکتی تھی جو آج تیرے پاس ہے۔ میں نے ماں کے ہاتھ چومتے ہوئے کہا، بے فکر ہے ماں، میں کسی بھی غریب یا بے سہارا کو دیکھ کر منہ نہیں موڑوں گا۔ میرا نیا ہوٹل تیار ہو گیا۔ آج اس کی افتتاحی تقریب تھی۔ میں نے باہر بینر لگا دیا کہ آج کے دن ہر غریب کے لیے اس ہوٹل کا کھانا فری ہے۔ بہت سے لوگ آئے، کھانا کھایا، دعائیں دیں اور چلے گئے۔ میں ہوٹل کی صفائی کروا رہا تھا کہ اچانک میری نظر کاؤنٹر کے پاس کھڑے ایک بچے پر پڑی۔ عمر لگ بھگ 10-11 سال، پھٹے پرانے کپڑے، لیکن اس کی نیلی آنکھیں، اس کی گوری رنگت پر وہ نیلی آنکھیں ان پھٹے کپڑوں میں بھی قیامت ڈھا رہی تھی۔ ان پرسٹار آنکھوں کو دیکھتے ہی میں اس کی طرف لپکا۔ اس کی نیلی آنکھوں میں کیسی گہرائی تھی جس نے مجھے جکڑ لیا تھا۔ میں جو پیسے اور کامیابی کے کھیل کا ماہر بن چکا تھا، ایک 10 سالہ بچے کے سامنے مبہوت کھڑا تھا۔ کیا بات ہے بیٹا، آپ کو کھانا چاہیے؟ میں نے اپنی آواز میں نرمی پیدا کرتے ہوئے پوچھا۔ اس نے اپنے آنسو بھری آنکھوں سے میری طرف دیکھا اور ہاتھ پھیلا دیے۔ جی صاحب، کئی دنوں سے بھوکا ہوں، کھانا چاہیے، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ اس کے پھیلائے ہوئے ہاتھوں نے میرے دل میں ایک ایسا احساس جگا دیا تھا جو ہر مسلمان کے دل میں ہونا چاہیے۔ مجھے اپنا بچپن یاد آ گیا۔ آؤ بیٹا، ادھر بیٹھو۔ میں نے جلدی سے ویٹر سے کہا، اس بچے کے لیے بہترین کھانا لے کر آؤ، جلدی کرو۔ میں نے اسے کرسی پر بٹھایا اور خود بھی سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ جیسی کھانے کی پلیٹیں اس کے سامنے رکھی گئیں، وہ کھانے پر اس طرح جھپٹا جیسے کئی دن سے بھوکا ہو۔ میں اسے دیکھتا رہا۔ میری ماں نے میرے لیے بہت محنت کی تھی، مجھے کبھی فاقہ نہیں کرنے دیا تھا، لیکن پھر بھی مجھے اس بچے کی بھوک کا احساس شدت سے ہو رہا تھا۔ اس نے آدھا کھانا کھا لیا تھا کہ اچانک اس کا ہاتھ رک گیا۔ اس نے پلیٹ کو ایک طرف سرکایا۔ کیا ہوا بیٹا، اور کھاؤ، میں نے شفقت سے کہا۔ وہ جھجکتے ہوئے بولا، صاحب، یہ کھانا میں اپنی اماں کے لیے لے کر جانا چاہتا ہوں۔ میرا دل بھر آیا۔ میں نے دل میں سوچا اس کی ماں بھی گھر میں بھوکی ہوگی، اسی وجہ سے اس نے کھانا کھاتے ہوئے کھانا چھوڑ دیا ہے تاکہ آدھا کھانا اپنی ماں کے لیے لے جائے۔ تم پیٹ بھر کے کھانا کھاؤ۔ میں مسکرایا۔ تمہاری ماں کے لیے میں کھانا پیک کروا دیتا ہوں۔ میری یہ بات سن کر بچے کے چہرے پر خوشی کے تاثرات نظر آنے لگے۔ وہ دوبارہ سے کھانا کھانے لگا۔ جب سارا کھانا ختم ہو گیا، میں نے ویٹر سے کہہ کر اس کی ماں کے لیے بھی بہترین کھانا پیک کروا دیا۔ وہ پیک ہوا کھانا اٹھا کر باہر کی طرف چل دیا، لیکن تھوڑا سا آگے جا کر اس نے پیچھے کی طرف مڑ کر دیکھا۔ اس کی وہ نیلی گہری آنکھیں مجھے عجیب محسوس ہوئیں۔ ان آنکھوں میں کچھ نہ کچھ ایسا تھا جو مجھے اس بچے کے بارے میں بار بار سوچنے پر مجبور کر رہا تھا۔ وہ بچہ جا چکا تھا، لیکن میں گھر آ کر بھی اسی بچے کے بارے میں سوچتا رہا۔ اگلے دن وہ بچہ پھر اسی وقت آیا۔ میں نے اسے کھانا دیا۔ اس نے کچھ کھانا کھایا اور کچھ اپنی ماں کے لیے پیک کروا کر لے گیا۔ اسی طرح کئی دن گزر گئے۔ وہ آتا، کچھ کھانا کھاتا اور بچا ہوا کھانا پیک کروا کر اپنی ماں کے لیے لے جاتا۔ میں نے بھی اس بچے کے لیے اپنے عملے کو خاص تاکید کی تھی، یہ بچہ جب بھی آئے، جو کچھ یہ مانگے اس کو کھانے کے لیے دو اور اس کی ماں کے لیے کھانا ضرور پیک کر کے دینا۔ میں سامنے بیٹھا ہر روز اس بچے کو دیکھتا اور اب مجھے تسلی تھی کہ چلو ہر روز اس کے گھر کھانا پہنچ رہا ہے۔ پھر ایک دن جمعرات کو میں اپنے پرانے ہوٹل میں تھا۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ ہوٹل بند کرنے کا وقت تھا۔ مجھے سیٹھ رضوان کی شرط یاد آئی، لکڑی کا پرانا صندوق۔ اوفو، آج تو کاؤنٹر پر صرف 8,000 روپے کیش پڑا ہے۔ میں نے ماتھے پر بل ڈالتے ہوئے سوچا، چلو 8,000 ڈال دیتا ہوں، باقی 2,000 کل صبح آ کر ڈال دوں گا۔ سیٹھ صاحب کو کون سا معلوم ہو رہا ہے؟ میں نے 8,000 روپے اس صندوق میں ڈالے اور تالا لگا کر گھر چلا گیا۔ اگلے دن جمعے کو میں اپنے نئے ہوٹل پر اس بچے کا انتظار کرتا رہا۔ دوپہر گزر گئی، شام ہو گئی، لیکن وہ نہیں آیا۔ آج کیوں نہیں آیا وہ؟ میں پریشان ہو گیا۔ میں نے ویٹر سے پوچھا، وہ نیلی آنکھوں والا بچہ آیا تھا؟ نہیں صاحب، آج تو نہیں آیا۔ میں بار بار کرسیوں پر بیٹھے لوگوں کی طرف دیکھتا کہ شاید ان میں سے وہ بچہ نظر آئے، لیکن وہ آج آیا ہی نہیں تھا۔ میں پریشان ہوا اور سوچنے لگا، کاش اس سے اس کے گھر کا پتہ پوچھ ہی لیتا۔ پتہ نہیں وہ کیسی مصیبت میں ہوگا، نہ جانے وہ کیوں نہیں آیا،
کیونکہ اس کی حالت دیکھ کر تو لگتا تھا کہ غربت کا راج ہے ان کے گھر پر۔ آج نہ آنے کی کوئی نہ کوئی وجہ تو ضرور ہوگی۔ اگلے دن بھی وہ بچہ نہ آیا۔ میری پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ میرے دل میں ایک عجیب سا خوف پیدا ہو رہا تھا، جیسے مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو۔ پھر اگلے دن وہ بچہ ہوٹل میں داخل ہوا، لیکن آج وہ اکیلا نہیں تھا، وہ روتا ہوا آ رہا تھا۔ اس بچے کو روتا دیکھ کر میں کاؤنٹر سے اس کی طرف بڑھا۔ کیا ہوا بیٹا، آپ رو کیوں رہے ہو؟ وہ بچہ مجھے دیکھتے ہی اور بھی زیادہ بلک بلک کر رونے لگا۔ بتاؤ بیٹا، کیا ہوا ہے؟ آپ بتائیں گے تو مسئلے کا حل نکلے گا نا۔ تمہاری اماں کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ اس نے روتے ہوئے میری طرف دیکھا۔ اس کی نیلی آنکھیں آنسوں سے بھری ہوئی تھیں۔ صاحب میری ماں مر گئی ہے، وہ مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ یہ الفاظ میرے سینے میں تیر کی طرح اتر گئے۔ میں نے اس بچے کو تسلی دی، اسے اپنے سینے سے لگایا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بیٹا، تمہارا سہارا میں ہوں، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہاری ماں شاید اتنی ہی عمر لکھوا کر آئی تھی اور انہیں جانا ہی تھا۔ وہ میری تسلی سے خاموش نہیں ہوا، بلکہ اس نے اپنے آنسوں سے بھیگے چہرے کو اوپر اٹھایا اور میری طرف بغور دیکھنے لگا۔ اس نیلی آنکھوں میں اب غم سے زیادہ التجا تھی۔ کچھ دیر مجھے گھورنے کے بعد وہ بولا، صاحب ایک التجا ہے آپ سے۔ کیسے التجا؟ میں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا۔ تمہیں پیسے چاہیے کفن دفن کے لیے؟ تم فکر مت کرو، میں سب انتظام۔ اس نے میری بات کاٹ دی۔ میری ماں کا جنازہ کوئی نہیں پڑھا رہا۔ میں اچھل پڑا۔ کیا مطلب؟ کیوں کوئی نہیں پڑھا رہا؟ محلے والے، رشتے دار، ہمارا کوئی نہیں ہے۔ وہ پھر سے رونے لگا۔ وہ لاوارثوں کی طرح اپنے گھر پر پڑی ہیں۔ صاحب میری مدد کریں، میری ماں کو دفنا دیں تاکہ وہ اپنی اصلی منزل تک پہنچ جائے۔ میں اکیلا اپنی ماں کو نہیں دفنا سکتا۔ مجھے اس بچے کی کہانی سن کر رونا آ گیا۔ میری ماں کی نصیحت میرے کانوں میں گونجنے لگی۔ دیکھنا بیٹا، کبھی کسی مظلوم سے مدد نہ موڑنا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ چلو بیٹا، مجھے اپنے گھر لے چلو، میں تمہاری ماں کی کفن دفن کا انتظام کروں گا۔ وہ بچہ مجھے لے کر ایک اجنبی راستے کی طرف چل دیا۔ جیسے ہی ہم ہوٹل سے نکلے میرے ذہن میں خیال آیا، بیٹا تم پچھلے 2 دن سے کھانا لینے کیوں نہیں آئے؟ تمہاری ماں کی طبیعت کیا تب سے خراب تھی؟ اس نے چلتے چلتے جواب دیا، جی صاحب، ماں 2 دن سے بہت بیمار تھی، وہ اٹھ بھی نہیں پا رہی تھی۔ یہ سن کر میرے دل پر ایک بوجھ سان پڑا، میرے قدم بھاری ہو گئے۔ مجھے یاد آیا کہ یہ وہی 2 دن تھے جب میں نے سیٹھ رضوان کے صندوق میں پورے 10,000 روپے نہیں ڈالے تھے۔ یا اللہ، میں نے دل میں سوچا، جمعرات کی رات میں نے صرف 8,000 ڈالے تھے، یہ سوچ کر کہ 2,000 کل ڈال دوں گا۔ اور جمعہ اور ہفتہ وہ 2 دن یہ بچہ نہیں آیا اور آج اس کی ماں مر گئی۔ کیا ان 2,000 کی کمی کی وجہ سے اس غریب کی ماں کا راشن رکا؟ یہ خیال آتے ہی مجھے خود سے گھن آنے لگی۔ میں کتنا خود غرض ہو گیا تھا۔ بیٹا تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے راستے میں پوچھا۔ میرا نام زرغام ہے، اس نے مختصر جواب دیا۔ زرغام، کیا تمہاری ماں کا علاج نہیں ہو رہا تھا؟ جی صاحب، ماں کئی دنوں سے بیمار تھی، لیکن 2 دن سے ان کی حالت بہت بگڑ گئی تھی۔ اس کی یہ بات سن کر مجھے افسوس ہونے لگا کہ مجھے اس بچے کے گھر کا ایڈریس اگر معلوم ہوتا تو میں اس کی ماں کا علاج کروا سکتا تھا، لیکن اب میرے پچھتانے سے کیا ہونا تھا۔ یہی سوچتے ہوئے میں اس کے ساتھ تیز تیز قدم بڑھانے لگا۔ ہم چلتے رہے، لیکن یہ راستہ عجیب ہوتا جا رہا تھا۔ یہ راستہ سنسان کی طرف جاتا تھا، جس طرف یہ بچہ مجھے لے کر جا رہا تھا۔ وہاں آبادی کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ بیٹی، میں نے کچھ گھبرا کر پوچھا، شہر تو پیچھے ختم ہو گیا ہے، یہاں تو آبادی ہی نہیں ہے، تم مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ کہیں تم گھر کا راستہ بھول تو نہیں گئے؟ نہیں صاحب، اس نے اعتماد سے کہا، اسی سائیڈ ہے میرا گھر، آپ چلیں تو صحیح۔ کہاں ہے بیٹا؟ یہاں تو کوئی آبادی ہی نہیں ہے۔ زرغام رکا اور اس نے ایک طرف اشارہ کیا۔ نہیں صاحب، آئیں آپ، وہ دیکھیں سامنے وہ کھنڈر نظر آ رہا ہے نا، وہی ہمارا گھر ہے۔ میں نے جس طرف اس نے اشارہ کیا تھا وہاں دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ ایک پرانا وحشتناک کھنڈر تھا جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہاں جنات کا بسیرا ہے، وہی ہمارا گھر ہے۔ زرغام کے اس جملے نے میرے پیروں تلے زمین نکال دی۔ میں نے اس وحشتناک کھنڈر کی طرف دیکھا، اس جگہ کے بارے میں جہاں میں کھڑا تھا۔ شہر کا بچہ جانتا تھا کہ یہاں سے دن کے وقت بھی گزرتے ہوئے لوگ ڈرتے تھے، اور یہ بچہ کہہ رہا تھا کہ یہ اس کا گھر ہے۔ بیٹا زرغام، میری آواز کانپ رہی تھی، تم مذاق کر رہے ہو نا؟ یہاں کوئی انسان کیسے رہ سکتا ہے؟ ہم رہتے ہیں صاحب،
اس نے میرا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی۔ میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ میری ماں اندر ہے، پلیز چلیں، اس کا جنازہ پڑھنا ہے۔ میں نے ایک لمحے کے لیے بھاگ جانے کا سوچا۔ میں کس مصیبت میں پھنس گیا تھا؟ یہ بچہ کون تھا؟ کیا یہ کوئی جال تھا؟ لیکن پھر مجھے اس کا روتا ہوا چہرہ یاد آیا، میری ماں کی نصیحت یاد آئی، اور میری وہ مجرمانہ غفلت یاد آئی۔ وہ 2000 روپے جو میں نے صندوق میں نہیں ڈالے تھے، شاید اسی غفلت کی سزا مل رہی تھی مجھے۔ میں نے دل میں سوچا، اب آ گیا ہوں تو مدد کر کے ہی جاؤں گا، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ میں نے ہمت کر کے اس بچے کے ساتھ اس کھنڈر میں قدم رکھا۔ اندر داخل ہوتے ایک ناقابل بیان ٹھنڈک نے مجھے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ حالانکہ باہر موسم گرم تھا، ایک عجیب سی بو پھیلی ہوئی تھی، جیسے کوئی چیز صدیوں سے سڑ رہی ہو۔ کہاں ہے تمہاری ماں؟ میں نے بمشکل اپنے دانتوں کو بجنے سے روکتے ہوئے پوچھا۔ آئیں صاحب، اس طرف۔ وہ مجھے ایک تنگ راہداری سے لے کر ایک بڑے صحن جیسے حصے میں لے آیا۔ وہاں ہلکی ہلکی روشنی پھیلی ہوئی تھی، لیکن اس روشنی کا ذریعہ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ نہ کوئی بلب تھا، نہ چاندنی۔ وہاں ایک سائڈ پر پتھروں کے ڈھیر کے قریب ایک عورت مردہ حالت میں لیٹی ہوئی تھی۔ وہ رہی میری ماں۔ زرغام نے اس کی طرف اشارہ کیا۔ میں ہچکچاتے اس لاش کی طرف بڑھا۔ میرے دل میں خوف بھی تھا اور اس بچے کی ماں کے لیے ترس بھی۔ میں نے سوچا اس کا چہرہ دیکھ کر فاتحہ پڑھوں، شاید چادر سے ڈھکا ہو، لیکن وہ چادر سے ڈھکی نہیں تھی۔ جیسے ہی میں نے اس عورت کا چہرہ دیکھا، میری سانس میرے حلق میں اٹک گئی، میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ یہ کیا ہے؟ میرے منہ سے صرف اتنا ہی نکل سکا۔ وہ چہرہ کسی انسان کا نہیں تھا۔ وہ جلد پیلی اور کھردری تھی، آنکھیں عجیب طرح سے کھنچی ہوئی تھیں، اور اس کے کان نوکیلے تھے۔ وہ عورت بالکل بھی انسانوں جیسی نہیں تھی۔ میں گھبراتے ہوئے ڈر کے مارے کئی قدم پیچھے ہٹ گیا۔ میری ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ زرغام، یہ کون ہے؟ یہ تو انسان نہیں لگتی۔ میں چیخا۔ میں نے پلٹ کر بچے کی طرف دیکھا۔ زرغام اب رو نہیں رہا تھا، وہ بالکل خاموش کھڑا تھا اور مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر معصومیت کی جگہ اب ایک پراسراریت چھا گئی تھی، جسے میں سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اس کی نیلی آنکھیں اس مدھم روشنی میں عجیب طرح سے چمک رہی تھیں۔ صاحب، اس کی آواز میں اب وہ سسکیاں نہیں تھیں، بلکہ ایک ٹھہراؤ تھا۔ آپ واحد انسان ہیں جسے میں اپنی اصلیت بتا سکتا ہوں۔ میرا پورا جسم کانپنے لگا۔ میں ایک مرد تھا، لیکن اس وقت میرے دل میں اتنا خوف پیدا ہو گیا تھا کہ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اب میں یہاں سے زندہ نہیں بچوں گا۔ کون ہو تم؟ میں نے ہمت کر کے پوچھا۔ اس نے میری طرف دیکھا۔ اس کی نیلی آنکھیں اب کسی گہری جھیل کی طرح پرسکون تھیں۔ میرا نام زرغام ہے، اور آپ سچ کہہ رہے ہیں، میری ماں انسان نہیں تھی۔ پھر کون تھی؟ زرغام نے اس لاش کی طرف دیکھا۔ میری ماں ایک جن زادی تھی۔ میرے حلق سے آواز کی جگہ ایک گھٹی ہوئی چیخ نکلے۔ میرے قدم بے اختیار پیچھے ہٹے۔ میں نے پلٹ کر اس تنگ راہداری کی طرف دیکھا جہاں سے میں آیا تھا۔ بھاگ جاؤ توقیر، بھاگ جاؤ۔ میرے دماغ کا ہر حصہ چیخ رہا تھا۔ یہ کھنڈر، یہ لاش، یہ نیلی آنکھوں والا پراسرار بچہ، یہ سب ایک جال تھا۔ یہ مذاق ہے، میں نے کانپتی آواز میں کہا، خود کو تسلی دیتے ہوئے۔ تم لوگ کوئی ڈرامہ کر رہے ہو، تم بھکاریوں کا کوئی گینگ ہو، یہ کوئی نقاب ہے، تم نے اس عورت کو اس پر کچھ لگایا ہے۔ میں نے ہمت کر کے بھاگنے کے لیے ایک قدم بڑھایا۔ میں زرغام کے پاس سے گزر کر اس راہداری میں پہنچنا چاہتا تھا۔ رکیے صاحب، زرغام کی آواز آئی۔ وہ اپنی جگہ سے ہلا تک نہیں، لیکن میری ٹانگیں وہیں جم گئی۔ ایسا لگا جیسے میرے پیر زمین میں دھنس گئے ہوں۔ میں نے زور لگایا، لیکن میرا جسم حرکت کرنے سے انکاری تھا۔ بھاگنے کی کوشش مت کریں صاحب۔ اس کی آواز میں اب وہ سسکیاں نہیں تھی، بلکہ ایک ایسی ٹھنڈی اتھارٹی تھی جس نے میرے خون کو منجمد کر دیا۔ آپ بھاگ نہیں سکتے۔ اگر میں چاہتا تو آپ اس کھنڈر میں قدم بھی نہیں رکھ سکتے تھے۔ میں نے خوف سے اس 10 سالہ بچے کو دیکھا۔ اس کی نیلی آنکھیں اس مدھم روشنی میں چمک رہی تھی۔ تم کون ہو؟ میں نے لڑکھڑا کر ایک ستون کا سہارا لیا۔ تم نے مجھے یہاں کیوں بلایا؟ تم کیا چاہتے ہو؟ میں نے آپ کو سچ بتا کر کوئی دھوکہ نہیں دیا۔ زرغام میری طرف مڑا۔ ہاں، ہم انسان نہیں ہیں۔ میری ماں جن زادی تھی اور میں جن زادہ ہوں۔ جن؟ میں ہنس پڑا۔ یہ ایک وحشت بھری پاگلوں والی ہنسی تھی۔ جن تو طاقتور ہوتے ہیں، وہ محل بناتے ہیں، وہ پلک جھپکتے میں دنیا بدل دیتے ہیں۔ اور تم؟ میں نے اس کے پھٹے پرانے کپڑوں کی طرف اشارہ کیا۔ تم کل تک مجھ سے کھانے کی بھیک مانگتے رہے تھے۔
کیسا جن ہے جو بھوکا مرتا ہے۔ میری ہنسی کھنڈر کی دیواروں سے ٹکرا کر ایک خوفناک کہکے کی صورت میں واپس آئی۔ زرغام کا چہرہ میری اس بات پر سخت ہو گیا۔ طاقت، اس نے تلخی سے کہا، طاقت سب کچھ نہیں ہوتی صاحب، کبھی کبھی رحم دلی سب سے بڑا جرم بن جاتی ہے۔ جرم؟ کیسا جرم؟ زرغام نے اس غیر انسانی لاش کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے گہرا دکھ اترا۔ میری ماں، وہ کوہکاف کی سب سے رحم دل جنزادی تھی۔ اس کی سب سے بڑی کمزوری یہ تھی کہ وہ انسانوں کا دکھ نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اس نے گہری سانس لی۔ اس سے صرف ایک غلطی ہوئی۔ کیسی غلطی؟ میں نے ہمت مجتمع کرتے ہوئے پوچھا۔ اس نے ایک آدم زادی کی مدد کی تھی، زرغام نے بتایا۔ وہ عورت سڑک پر مر رہی تھی۔ اس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا اور وہ اکیلی نہیں تھی، اس کے ساتھ اس کا بچہ تھا۔ میری ماں نے اسے دیکھا اور اس سے رہا نہ گیا۔ اس نے کوہکاف کا پہلا قانون توڑا۔ قانون؟ کیسا قانون؟ قانون یہ ہے کہ جنات انسانوں کے معاملات میں دخل نہیں دیں گے۔ زرغام کی آواز میں غصہ ابھرا۔ یہ بات کوہکاف کے سردار تک پہنچ گئی۔ انہوں نے میری ماں کو مجرم قرار دے دیا۔ تو سزا ملی؟ سزا؟ زرغام ہنسا۔ اسے قید نہیں کیا گیا، اسے مارا نہیں گیا، اسے موت سے بدتر سزا ملی۔ انہوں نے میری ماں کی تمام تر طاقتیں چھین لیں، اس کی ساری توانائیاں ختم کر دی اور اسے ہمیشہ کے لیے اس انسانی دنیا میں، اس ویران کھنڈر میں قید کر دیا گیا۔ اس نے گہری سانس لی۔ اس وقت میں اپنی ماں کی کوکھ میں تھا۔ یہ انکشاف میرے لیے پچھلے انکشاف سے بھی بڑا تھا۔ میں نے اسے انسانی دنیا میں جنم لیا ہے۔ وہ بولتا رہا۔ ہوں تو میں جن زادہ، لیکن میرے اندر کوئی جناتی طاقت نہیں۔ میں بھوک محسوس کرتا ہوں، مجھے سردی لگتی ہے، مجھے چوٹ لگتی ہے، بالکل عام انسانوں کی طرح۔ میں خاموشی سے یہ ناقابل یقین کہانی سن رہا تھا۔ میرا خوف اب کم ہو رہا تھا اور اس کی جگہ ایک عجیب سی ہمدردی اور الجھن لے رہی تھی۔ جتنی دیر اپنی ماں کے ساتھ رہا، زرغام نے اپنی بات جاری رکھی۔ یہی دیکھا کہ ماں اب بھی دوسروں کی مدد کرنے کے لیے تیار رہتی، خود کے بارے میں کبھی نہیں سوچا۔ اس کی نیلی آنکھوں میں آنسو چمکے۔ لیکن جب بھی کبھی کسی انسان سے مدد مانگی تو انسانوں نے ہمیں دھتکارا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے توقف کیا۔ ایک بار ہمیں 3 دن سے کچھ کھانے کو نہیں ملا تھا۔ میری ماں نے ایک دکاندار سے صرف ایک روٹی مانگی۔ اس نے ہمیں دیکھا، ہمارے پھٹے پرانے کپڑے اور میری ماں کی عجیب آنکھیں۔ اس نے ہم پر کتے چھوڑ دیے۔ یہ سن کر میرا دل کانپ گیا۔ انسانوں نے ہمیں ہمیشہ دھتکارا صاحب، صرف اس لیے کہ ہم ان جیسے نہیں دکھتے تھے۔ صرف آپ تھے، آپ واحد انسان تھے جس نے مجھے نفرت سے نہیں بلکہ رحم سے دیکھا۔ اچانک مجھے اپنے وہ 2000 روپے یاد آئے۔ میری غفلت، میرے دل پر جیسے کسی نے مکے برسائے ہوں۔ زرغام، میں نے بے چینی سے پوچھا، تمہاری ماں، کیا وہ بھوک کی وجہ سے؟ تم پچھلے 2 دن سے کھانا لینے نہیں آئے، میں تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ زرغام نے میری طرف دیکھا۔ نہیں صاحب، وہ بھوک سے نہیں مری، وہ اس سے بدتر تکلیف میں تھی۔ تکلیف؟ کیسی تکلیف؟ وہ مر نہیں پا رہی تھی۔ زرغام نے ایک ایسا جملہ کہا جس سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ کسی کی منتظر تھی، وہ آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ میرا؟ میں اچھل پڑا۔ میرا انتظار؟ میں تو اسے جانتا بھی نہیں تھا۔ تم مجھے کیسے جانتے ہو؟ زرغام نے میری طرف سے نظریں ہٹا کر کھنڈر کی تاریکی میں دیکھا۔ آپ نہیں جانتے صاحب، لیکن وہ جانتی تھی۔ وہ ہر اس شخص کو جانتی تھی جو صندوق میں۔ وہ کہتے کہتے اچانک رک گیا۔ کون سا صندوق؟ میں نے بےتابی سے پوچھا۔ زرغام، تم کس صندوق کی بات کر رہے ہو؟ زرغام نے میری طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر دوبارہ وہی معصوم التجا لوٹ آئی تھی۔ خیر، چھوڑے ان باتوں کو، وہ بولا۔ آپ بس میری اماں کو دفنا دیں، مجھ پر یہ آخری احسان کر دیں۔ نہیں، میں اپنی جگہ سے ہلا اور تقریباً چیخ پڑا۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کا کندھا پکڑ لیا۔ ایک 10 سالہ بچے کا کندھا میرے ہاتھ میں کانپ رہا تھا، لیکن اس وقت میں اپنی کوشش میں تھا۔ یہ بچہ مجھے یہاں پھنسانے لایا تھا، لیکن کیسے؟ اسے کیسے معلوم؟ تم میرے پرانے ہوٹل کے بارے میں کیسے جانتے ہو؟ میں نے ہامتے ہوئے پوچھا۔ سیٹھ رضوان کے ہوٹل میں کاؤنٹر کے پاس ایک پرانا لکڑی کا صندوق ہے۔ میں ہر جمعرات کو اس میں پیسے ڈالتا ہوں۔ کیا تم اس کی بات کر رہے ہو؟ زرغام نے اپنی نیلی آنکھیں اٹھا کر میری آنکھوں میں دیکھا۔ اس کے چہرے پر خوف کے بجائے ایک تلخ سرد مسکراہٹ تھی۔ وہ مسکراہٹ ایک بچے کی مسکراہٹ تھی۔ صاحب، میں اسی صندوق کی بات کر رہا ہوں۔
اس کے پرسکون اقرار نے میرے وجود میں سنسنی دوڑا دی۔ لیکن کیسے؟ آپ سیٹھ رضوان کو جانتے ہیں؟ زرہام نے میری گریف سے اپنا کندھا چھڑائے بغیر کہا۔ لیکن آپ یہ نہیں جانتے کہ سیٹھ رضوان میری ماں کو جانتے تھے۔ یہ ایک اور دھماکہ تھا۔ کیا؟ میں نے اسے جھنجھوڑ دیا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ تم سیٹھ رضوان کو کیسے جانتے ہو؟ وہ ایک نیک اور ایماندار آدمی ہے۔ نیک؟ زرہام ہنسا، ایک ٹھنڈی بے جان ہنسی جو اس کھنڈر کی وحشت میں اضافہ کر رہی تھی۔ وہی نیک آدمی، بالکل آپ کی طرح، کبھی غریب اور بے سہارا تھا۔ وہ کام کی تلاش میں مارا مارا پھرتا تھا۔ اسے رہنے کو چھت میسر نہیں تھی۔ تمہیں میرے ماضی کے بارے میں کیسے معلوم؟ میں نے خوف سے پوچھا۔ میری ماں سب جانتی تھی۔ زرہام نے اس لاش کی طرف اشارہ کیا۔ میری ماں نے سیٹھ رضوان کی مدد کی، اسے وہ زمین دی جس پر آج آپ کا پرانا ہوٹل کھڑا ہے۔ میرے پیروں تلے جیسے زمین ہی نہیں رہی۔ میرے ہاتھ زرہام کے کندھے سے پھسل گئے۔ وہ زمین تو وہ اس کھنڈر کا حصہ تھی۔ یہ سب؟ ہاں، زرہام نے سر ہلایا۔ یہ سب ہماری ملکیت تھی۔ میری ماں نے سیٹھ رضوان سے صرف ایک وعدہ لیا تھا۔ وعدہ؟ میں نے دہرایا۔ سیٹھ رضوان کی وہ پراسرار شرط، وہ سایہ، وہ باتیں میرے دماغ میں گونجنے لگی۔ وعدہ یہ تھا، زرہام نے وضاحت کی، کہ وہ اس زمین پر جو بھی کمائے گا اس کا ایک مخصوص حصہ، ٹھیک 10,000 روپے، ہر جمعرات کی رات اس صندوق میں ڈالے گا۔ 10,000؟ ہاں، اس نے مجھے یہی کہا تھا۔ میں نے کامتی آواز میں کہا۔ اس نے کہا تھا یہ خیرات ہے یا کسی پرانے قرض کی ادائیگی؟ خیرات نہیں صاحب۔ زرہام کی آواز بلند ہو گئی۔ وہ اس زمین کا کرایہ تھا، وہ میری ماں کا وظیفہ تھا، وہ ہماری زندگی کا سہارا تھا۔ میں سکتے میں آ گیا۔ تو وہ پیسہ تم تک پہنچتا تھا؟ وہ پیسہ ہمیں زندہ رکھتا تھا، زرہام نے کہا۔ اس کی آواز میں اب درد تھا۔ لیکن اگر سیٹھ رضوان یہ سب جانتا تھا، میں نے چیخ کر پوچھا، تو اس نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ اس نے مجھے سزا میں کیوں ڈالا؟ کیونکہ وہ خود ڈرتا تھا، زرہام نے جواب دیا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ کس کی زمین پر بیٹھا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے ایک جنزادی سے وعدہ کیا ہے۔ اس نے آپ کو پارٹنر بنایا تاکہ ذمہ داری بانٹ سکے، تاکہ اگر کبھی کوئی بھول چک ہو، کوئی غفلت ہو تو وہ اکیلا اس عذاب کا شکار نہ ہو۔ یہ الفاظ میرے دل پر ہتھوڑوں کی طرح برس رہے تھے۔ غفلت؟ اور پھر مجھے یاد آیا، جمعرات کی رات 2 دن پہلے میں اپنے نئے ہوٹل کی کامیابی کے جشن میں تھا۔ میں پرانے ہوٹل دیر سے پہنچا تھا۔ کاؤنٹر پر صرف 8,000 روپے تھے۔ یا اللہ، میرے منہ سے نکلا۔ زرہام نے مجھے دیکھ لیا۔ اس کی نیلی آنکھوں نے میرے چہرے پر آتے جاتے رنگوں کو پڑھ لیا تھا۔ آپ کو یاد آ گیا صاحب؟ اس کی آواز اب کسی تیز دھار خنجر کی طرح تھی۔ اس جمعرات کو؟ نہیں، میں صفائی پیش کرنے کے لیے الفاظ ڈھونڈ رہا تھا۔ آپ کے پاس صرف 8,000 روپے تھے، زرہام نے چیخ کر کہا۔ مجھے دیر ہو گئی تھی، کیش کم تھا۔ میں نے سوچا تھا میں اگلے دن، کل صبح آ کر 2,000 روپے ڈال دوں گا۔ میں نے التجا کی، لیکن آپ نہیں آئے۔ زرہام کی آواز غصے اور غم سے پھٹ رہی تھی۔ آپ بھول گئے، آپ اپنے نئے ہوٹل کی روشنی میں، اپنی کامیابی کے نشے میں، آپ وہ 2,000 روپے بھول گئے۔ لیکن اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں نے بے بسی سے کہا۔ صرف 2,000 کی بات تھی۔ آج میں ابھی فرق پڑا ہے صاحب، زرہام چیخا، اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یہ پہلی بار تھا کہ وہ لاش دیکھنے کے بعد رویا تھا۔ وہ پیسہ ہماری خوراک نہیں تھا، وہ ہماری توانائی تھا۔ میری ماں اس انسانی دنیا میں قید تھی۔ اس کی زندگی کا انحصار اس وعدے پر تھا۔ جب آپ نے وہ 2,000 کم ڈالے تو آپ نے اس کی زندگی کی ڈور کاٹ دی۔ اس نے اپنی ماں کی میت کی طرف اشارہ کیا۔ وہ 2 دن جو میں نہیں آیا، میری ماں بیمار نہیں تھی، وہ مر رہی تھی، وہ تڑپ رہی تھی، وہ آپ کا انتظار کر رہی تھی کہ آپ آئیں گے اور اپنی غلطی سدھاریں گے۔ وہ جانتی تھی آپ آئیں گے، لیکن آپ نہیں آئے۔ زرہام نے ایک قدم میری طرف بڑھایا۔ اس کا چھوٹا سا وجود غصے سے کانپ رہا تھا۔ آپ کی غفلت نے میری ماں کو مار ڈالا۔ دنیا میری آنکھوں کے سامنے گھوم گئی۔ کھنڈر کی دیواریں مجھ پر گرنے لگی۔ میں اپنے گھٹنوں کے بل زمین پر گر گیا۔ میرے ہاتھ اس مٹی پر تھے جہاں چند لمحوں بعد میں ایک قبر کھودنے والا تھا۔ نہیں، میں نے اپنے بال نوچ لیے۔ اس کا مطلب میں تمہاری ماں کا قاتل ہوں۔ میں تمہاری ماں کا قاتل ہوں۔ یہ الفاظ نہیں تھے، یہ میری روح کا اعتراف تھا۔ میں توقیر
ایک کامیاب بزنس مین اس ویران کھنڈر میں ایک غیر انسانی لاش کے سامنے گھٹنوں کے بل گرا ہوا تھا، اور میرے سامنے ایک 10 سالہ بچہ کھڑا تھا جس کی ماں میری غفلت کی وجہ سے مر گئی تھی۔ زرغام نے میری طرف دیکھا۔ اس کی نیلی آنکھوں میں غصہ نہیں تھا، صرف ایک ٹھہراؤ تھا، ایک ایسی مایوسی جو کسی بچے کی آنکھوں میں نہیں ہونی چاہیے۔ جان لینے والے نہیں صاحب، غافل۔ اس کی آواز میں وہی پراسرار ٹھہراؤ تھا۔ انسان کی غفلت کو کاف کے سردار کی سزا سے زیادہ مہلک ثابت ہوئی۔ میری ماں اس کی سزا تو کاٹ رہی تھی، لیکن آپ کی غفلت نہ سہ پائی۔ نہیں، نہیں، میں رو رہا تھا۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ مجھے معاف کر دو بیٹا، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ میں اس گناہ کا ازالہ کیسے کروں گا؟ میں کیا کر سکتا ہوں؟ معافی؟ زرغام تلخی سے مسکرایا۔ کیا آپ کی معافی میری ماں کو واپس لا سکے گی؟ کیا آپ کا پیسہ اس کی تڑپ کو کم کر سکتا ہے جو آپ نے آخری 2 دن سہی؟ میں خاموش ہو گیا۔ میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اب باتوں کا وقت ختم ہو گیا صاحب۔ اس نے اپنی ماں کی لاش کی طرف اشارہ کیا۔ میری ماں کو دفنانا ہے، اسے اب عام انسانوں جیسے دفنایا جائے گا۔ بے شک میں جن زادہ ہوں، لیکن انسانوں جیسا ہوں۔ مجھ میں اتنی طاقت نہیں کہ یہ سب اکیلے کر سکوں۔ کیا آپ میری مدد کریں گے؟ کیا آپ اس لاش کو ہاتھ لگائیں گے جس سے آپ ابھی خوف کھا رہے تھے؟ یہ ایک امتحان تھا۔ میرا خوف اب بھی موجود تھا، لیکن میرا جرم اس سے کہیں بڑا تھا۔ میں نے اس غیر انسانی وجود کو دیکھا جس نے کبھی سیٹھ رضوان کی مدد کی تھی، جس کا کرایہ میں کھا رہا تھا، اور جس کی موت کا ذمہ دار بھی میں تھا۔ میں کروں گا۔ میں کانپتے ہوئے اٹھا۔ کہاں دفنانا ہے؟ زرغام مجھے کھنڈر کے اندر ایک کونے میں لے گیا جہاں مٹی نرم تھی۔ یہیں۔ میرے پاس کوئی اوزار نہیں تھا۔ میں نے اپنے مہنگے سوٹ کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں سے مٹی کھودنا شروع کر دیا۔ میرے ناخن ٹوٹ گئے، ہاتھوں میں پتھر چبھے، لیکن میں کھودتا رہا۔ میرا خوف اب ختم ہو چکا تھا۔ اس کی جگہ شرمندگی اور کفارہ ادا کرنے کی ایک شدید خواہش نے لے لی۔ میں نے قبر تیار کی، پھر میں اس لاش کی طرف بڑھا۔ میں نے آنکھیں بند کی اور اپنی ماں کا چہرہ یاد کیا۔ امی، کاش آپ کی نصیحت میں کبھی نہ بھولتا۔ میں نے اس جنزادے کی لاش کو اٹھایا۔ وہ حیرت انگیز طور پر ہلکی تھی، جیسے صرف توانائی کا ایک خالی خول ہو۔ میں نے اسے احتیاط سے قبر میں اتارا۔ زرغام، میں نے مٹی ڈالنے سے پہلے پوچھا، تمہارے مذہب میں میرا مطلب ہے جنات میں آخری رسومات کیسے ہوتی ہیں؟ اب کچھ نہیں، اس نے بے دلی سے کہا۔ وہ انسانوں کی دنیا میں مری ہے، ان کا جنازہ بھی انسانوں جیسا ہی ہوگا۔ میں نے کھڑے ہو کر اکیلے ہی نماز جنازہ ادا کی۔ زرغام خاموشی سے ہاتھ باندھے مجھے دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں نہ آنسو تھے نہ کوئی تاثر۔ جب میں نے قبر کو پتھروں سے ڈھانپ دیا تب رات گہری ہو چکی تھی۔ کھنڈر میں اب وہی پراسرار بو اور ٹھنڈک تھی۔ میں نے زرغام کی طرف دیکھا، ایک 10 سالہ بچہ جو اس دنیا میں بالکل اکیلا تھا، اس ویران کھنڈر میں۔ زرغام، میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں جانتا ہوں میں تمہارا مجرم ہوں، میں تمہاری ماں کو واپس نہیں لا سکتا، لیکن میں تمہیں اس حال میں اس جگہ پر اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ اس نے میری طرف دیکھا۔ تم میرے ساتھ چلو۔ میں نے التجا کی۔ میرے گھر، تم میرے بیٹے بن کر رہو گے، میں تمہاری پرورش کروں گا، تمہیں پڑھاؤں گا، تمہیں وہ سب کچھ دوں گا جس کا تم نے کبھی سوچا ہوگا۔ شاید اسی طرح مجھے کبھی سکون مل سکے۔ زرغام نے میری بات سنی، پھر اس کی نظریں اپنی ماں کی تازہ بنی قبر پر مرکوز ہو گئیں۔ وہ کچھ دیر خاموش کھڑا رہا۔ صاحب، اس نے بالآخر اپنی خاموشی توڑی، آپ نے میری ماں کو دفنا کر مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ لیکن اس نے میری طرف دیکھا۔ اس کی نیلی آنکھوں میں ایک ایسا فیصلہ تھا جسے میں شاید سمجھ نہیں سکتا تھا۔ تم میرے ساتھ چلو۔ میری التجا اس کھنڈر کی خاموشی میں گونج رہی تھی۔ میں تمہاری ہر ضرورت پوری کروں گا۔ زرغام نے اپنی ماں کی تازہ قبر پر ایک آخری نظر ڈالی اور پھر میری طرف دیکھا۔ اس کی نیلی آنکھوں میں ایک ایسی پختگی تھی جو اس کی عمر سے میل نہیں کھاتی تھی۔ صاحب، اس نے نرمی سے جواب دیا، میں آپ کا احسان مند ہوں۔ آپ نے وہ کیا جو کوئی انسان نہ کرتا۔ آپ نے میری ماں کو دفنایا، لیکن میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا۔ کیوں؟ میں نے بے چینی سے پوچھا۔ کیوں نہیں جا سکتے؟ یہاں اس ویرانے میں تم اکیلے کیا کرو گے؟ یہ جگہ انسانوں کے رہنے کے لیے نہیں ہے، اور جن زادوں کے لیے انسانوں کی بستی بھی نہیں ہے۔ اس نے جواب دیا، صاحب، بے شک ہمارے پاس جناتی طاقتیں نہیں، لیکن ہم انسانوں کے بیچ نہیں رہ سکتے۔ میری ماں نے مجھے ہمیشہ انسانوں سے دور رہنے کو کہا تھا، لیکن تمہاری ماں اب نہیں رہی۔ میں نے دلیل دی، تم ایک بچے ہو، تم اپنا پیٹ کیسے بھرو گے؟ تم رات کو یہاں ڈرو گے نہیں؟
اس نے ایک مدھم سی مسکراہٹ دی۔ ڈر؟ صاحب، جس کھنڈر میں جنات کے بیچ میری پیدائش ہوئی ہو، مجھے اب کس چیز سے ڈر لگے گا؟ اس نے اپنی ماں کی قبر کو چھوا۔ میں یہی رہوں گا، اپنی ماں کی قبر کے پاس۔ یہاں سے میری ماں کی خوشبو مجھے آئے گی۔ اس کا فیصلہ اٹل تھا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ میں اسے مجبور نہیں کر سکتا۔ میرا جرم مجھے مزید بے بس کر رہا تھا۔ زرغام، میں نے شکست خوردہ لہجے میں کہا، میں تمہارا مجرم ہوں۔ میں نے تمہاری ماں کی جان لی ہے۔ اگر تم میرے ساتھ نہیں چلو گے تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر سکوں گا۔ مجھ پر ایک آخری احسان کرو۔ وہ خاموشی سے مجھے دیکھتا رہا۔ وعدہ کرو۔ میں نے کہا، وعدہ کرو کہ تم بھوکے نہیں رہو گے۔ تم ہر روز میرے ہوٹل آؤ گے اور کھانا لے کر جاؤ گے۔ میں نہیں چاہتا کہ تم اسی بھوک کا شکار ہو جس سے تمہاری ماں تمہیں بچاتی رہی۔ لیکن صاحب، اس نے جھجکتے ہوئے کہا، میری ماں نے شروع سے مجھے نصیحت کی کہ انسان کو تنگ نہیں کرنا، کسی سے مانگنا نہیں۔ یہ مانگنا نہیں ہے زرغام۔ میں چیخ پڑا، یہ میرا کفارہ ہے، یہ تمہارا حق ہے، یہ اس زمین کا کرایہ ہے جو میں نے وقت پر ادا نہیں کیا۔ اگر تم نے انکار کیا تو میں سمجھوں گا تم نے مجھے معاف نہیں کیا، اور میں ساری زندگی اسی آگ میں جلتا رہوں گا۔ میری آنکھوں میں آنسو دیکھ کر شاید اسے مجھ پر ترس آ گیا۔ اس نے آہستہ سے سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے صاحب، میں ہر روز آؤں گا، صرف آپ کی تسلی کے لیے۔ میں اسے اس اندھیرے کھنڈر میں چھوڑ کر بھاری قدموں سے واپس لوٹا۔ اس رات میں سو نہیں سکا۔ میری بیوی سائمہ پوچھتی رہی کہ میں اتنا پریشان کیوں ہوں، لیکن میں اسے کیا بتاتا کہ میں ایک جنزادی کی موت کا ذمہ دار ہوں۔ اگلے دن سے ایک نیا معمول شروع ہو گیا۔ زرغام ہر روز آتا۔ وہ اب ہوٹل کے اندر نہیں آتا تھا، بلکہ پچھلے دروازے پر میرا انتظار کرتا۔ میں خود بہترین کھانا پیک کرواتا اور اسے دیتا۔ کیسے ہوں؟ میں روز اس سے پوچھتا۔ ٹھیک ہوں، وہ مختصر جواب دیتا۔ کوئی عجیب بات تو نہیں ہوئی کھنڈر میں؟ نہیں صاحب، میں محفوظ ہوں۔ اس کی نیلی آنکھوں میں وہ پراسراریت نہیں تھی، بلکہ ایک مستقل اداسی تھی۔ وہ کھانا لیتا اور خاموشی سے چلا جاتا۔ میں نے اپنے پرانے ہوٹل کے صندوق میں اب 10,000 کی بجائے 20,000 روپے ڈالنا شروع کر دیے تھے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ پیسہ کس کے پاس جا رہا تھا، لیکن یہ میرے گناہ کے بوجھ کو کم کرنے کی ایک ناکام کوشش تھی۔ کئی ہفتے گزر گئے۔ زرغام باقاعدگی سے آتا رہا۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کا چہرہ پہلے سے زیادہ پرسکون لگنے لگا تھا۔ پھر ایک دن وہ آیا، لیکن اس کے چہرے پر آج ایک عجیب سی چمک تھی۔ وہ اداس نہیں تھا، بلکہ پرجوش لگ رہا تھا۔ صاحب، اس نے مجھے دیکھتے ہی پکارا۔ خیریت ہے زرغام، تم ٹھیک ہو؟ میں نے کھانا اس کی طرف بڑھایا، لیکن اس نے نہیں لیا۔ صاحب، آج میں کھانا لینے نہیں آیا۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ تم جا رہے ہو؟ جی صاحب۔ اس کی نیلی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ میرے چچا آئے تھے کوہکاف سے۔ چچا؟ میں حیران رہ گیا۔ یہاں اس کھنڈر میں؟ وہ خواب میں آئے تھے، زرغام نے وضاحت کی۔ انہیں ماں کا بہت افسوس ہوا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ انہیں بہت دیر سے پتہ چلا۔ وہ کہنے لگے، زرغام، تمہیں کل کوہکاف لے جانے کے لیے آؤں گا، تو تم واپس جا رہے ہو؟ جی۔ اس نے گہری سانس لی۔ چچا نے بتایا کہ سزا صرف میری ماں کے لیے تھی۔ تم ہمارے خاندان کا حصہ ہو۔ میں نے سردار سے بات کر لی ہے، وہ تمہیں اپنے ساتھ رکھیں گے اور تمہاری طاقتیں بھی تمہیں واپس مل جائیں گی۔ طاقتیں؟ وہ بچہ جو میری مدد کا محتاج تھا، اب وہ دوبارہ جن بننے والا تھا۔ زرغام، یہ تو بہت اچھی خبر ہے۔ میں نے خوش ہونے کی کوشش کی، لیکن میرا دل ڈوب رہا تھا۔ وہ میرے جرم کا واحد گواہ تھا، میرا واحد کفارہ تھا۔ اب وہ بھی جا رہا تھا۔ طاقتیں؟ میں نے اس کے لفظ کو دہرایا۔ زرغام، یہ تو بہت اچھی خبر ہے۔ میں تمہارے لیے بہت خوش ہوں۔ یہ کہتے ہوئے میرا دل ڈوب رہا تھا۔ میرے گناہ کا واحد گواہ، میرے کفارے کا واحد ذریعہ، اب مجھ سے ہمیشہ کے لیے دور جا رہا تھا۔ وہ ایک ایسی دنیا میں واپس جا رہا تھا جہاں میں کبھی اس کا شکریہ ادا کرنے یا اپنی غلطی کی تلافی کرنے نہیں پہنچ سکتا تھا۔ زرغام، میں نے ہمت کر کے پوچھا، جانے سے پہلے کیا تم مجھے اپنی غفلت کے لیے معاف کر سکتے ہو؟ اس نے میری طرف دیکھا۔ اس کی نیلی آنکھوں میں ایک ایسی گہرائی تھی جو میں پہلے کبھی نہیں دیکھ پایا تھا۔ صاحب، میری ماں نے آپ کو اسی دن معاف کر دیا تھا جس دن آپ نے ان کے لیے 8,000 روپے ڈالے تھے۔ کیا؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ لیکن اس دن تو آپ نے غفلت کی، لیکن آپ کی نیت میں فطور نہیں تھا، زرغام نے وضاحت کی۔
وہ جانتی تھی کہ آپ باقی کے پیسے اگلے دن ڈال دیں گے، وہ آپ کی نیت جانتی تھی، وہ آپ کی غفلت پر ناراض نہیں تھی، وہ بس انتظار کرتے کرتے تھک گئی۔ ان کی قید کی مدت شاید اتنی ہی تھی، لیکن انہوں نے مجھے کیوں چنا؟ وہ میرے نئے ہوٹل کیوں آئیں؟ وہ سیٹھ رضوان کے پاس کیوں نہیں گئی جو انہیں پہلے سے جانتا تھا؟ زرہام ایک قدم میرے قریب آیا، اس کے چہرے پر ایک پراسرار مسکراہٹ تھی۔ صاحب، کیا آپ نے کبھی اپنی ماں سے پوچھا کہ جب وہ آپ کے والد کے گھر چھوڑ کر نکلی تھی، جب آپ ان کے پیٹ میں تھے، تو ان کے پاس وہ سلائی مشین خریدنے کے پیسے کہاں سے آئے تھے؟ یہ ایک ایسا سوال تھا جس نے میرے پیروں تلے زمین نکال دی۔ میں نے اپنی ماں سے یہ سوال کبھی نہیں کیا تھا۔ وہ ہمیشہ کہتی تھی بس اللہ نے سبب بنا دیا تھا۔ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ میری آواز کانپ رہی تھی۔ صاحب، زرہام نے کہا۔ اس کی آواز اب کسی بچے کی نہیں بلکہ ایک قدیم رازدار کی لگ رہی تھی۔ میری ماں کا جرم جس کی وجہ سے انہیں کوہکاف سے نکالا گیا، وہ ایک آدم زادی کی مدد کرنا تھا۔ ہاں، تم نے بتایا تھا، ایک بے سہارا حاملہ عورت۔ زرہام نے میری بات کاٹ دی۔ ایک ایسی عورت جو اپنے شوہر کے ظلم سے تنگ آ کر گھر سے نکل آئی تھی۔ کئی دن تک وہ سڑکوں پر بھٹکتی رہی۔ اس کے پیٹ میں اس کا پہلا بچہ تھا۔ اسے ڈر تھا کہ وہ اور اس کا بچہ بھوک سے مر جائیں گے۔ میرے کانوں میں اپنی ماں کی آواز گونجنے لگی۔ توقیر، میں بہت ڈر گئی تھی۔ مجھے لگتا تھا میں تمہیں بچا نہیں پاؤں گی۔ اس رات زرہام نے اپنی کہانی جاری رکھی۔ وہ عورت ایک اندھیری گلی میں رو رہی تھی جب میری ماں نے اسے دیکھا۔ میری ماں نے کوہکاف کے قانون کو توڑا۔ انہوں نے اپنے کچھ زیورات اور چند سکے اس عورت کو دیے اور کہا، اس سے اپنے لیے ایک چھت ڈھونڈو اور محنت کر کے اپنے بچے کو پالنا۔ میں ساکت کھڑا تھا۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ عورت آپ کی ماں تھی صاحب، زرغام نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اور وہ بچہ، وہ آپ تھے۔ میرا دماغ گھوم گیا۔ میں نے لڑکھڑا کر دیوار کا سہارا لیا۔ میری پوری زندگی، میری ماں کی محنت، وہ سلائی مشین، میری تعلیم، میری یہ کامیابی، سب کچھ اس ایک لمحے سے جڑا تھا۔ میری ماں کی مدد تمہاری ماں نے کی تھی؟ جی، زرغام نے سر ہلایا۔ میری ماں کو جب سزا ملی اور وہ اس کھنڈر میں بھیج دی گئی، تبھی وہ آپ پر نظر رکھتی تھی۔ انہوں نے سیٹھ رضوان کی مدد بھی اس لیے کی کہ وہ جانتی تھی ایک دن آپ اس ہوٹل تک پہنچیں گے۔ وہ صندوق دراصل آپ کی امانت تھی۔ آپ جو پیسہ اس میں ڈالتے تھے وہ اس قرض کی واپسی تھی جو میری ماں نے آپ کی پیدائش سے پہلے آپ کی ماں کو دیا تھا۔ میں رو رہا تھا اور میں نے اسی عورت کو مار ڈالا۔ میں نے اپنا ہی قرض وقت پر ادا نہیں کیا۔ نہیں صاحب، زرغام نے میرا ہاتھ تھاما۔ اس کا لفظ برف کی طرح ٹھنڈا تھا۔ آپ نے انہیں نہیں مارا، ان کا وقت پورا ہو گیا تھا، لیکن وہ آپ سے ملنا چاہتی تھی۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ جس بچے کی جان انہوں نے بچائی، کیا اس کے دل میں رحم ہے یا نہیں۔ اس نے میری طرف دیکھا جب آپ نے میرے سر پر ہاتھ رکھا، جب آپ نے مجھے کھانا کھلایا اور جب آپ نے میری ماں کو دفنانے کے لیے اس کھنڈر میں آنے کی ہمت کی، تو میری ماں کی روح کو سکون مل گیا تھا۔ انہیں اطمینان ہو گیا تھا کہ ان کی مدد رائے گا نہیں گئی۔ میں کچھ بولنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ یہ قرض، یہ احسان، یہ دائرہ میری سمجھ سے باہر تھا۔ زرغام نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا۔ صاحب، اب میرے جانے کا وقت ہے۔ میرے چچا میرا انتظار کر رہے ہیں۔ زرغام، میں نے بمشکل کہا، میں تمہارا شکریہ کیسے ادا کروں؟ میرا نہیں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس اللہ کا شکر ادا کریں جس نے سبب بنایا۔ صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے میری مدد کی۔ اب میں دوبارہ نہیں لوٹوں گا۔ یہ کہتے اس نے ایک قدم پیچھے ہٹایا۔ میں نے پلک جھپکی اور وہ وہاں نہیں تھا۔ وہ میری نظروں کے سامنے سے ایسے اوجھل ہو گیا جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔ میں وہیں ہوٹل کے پچھلے دروازے پر گھنٹوں کھڑا رہا۔ اس واقعے کے بعد میری زندگی بدل گئی۔ اللہ نے مجھے اتنا نوازا کہ میرا کاروبار صرف اس ملک میں نہیں بلکہ دوسرے ممالک میں بھی پھیل گیا۔ میں نے سیٹھ رضوان سے پرانا ہوٹل مکمل طور پر خرید لیا، لیکن میں نے اس صندوق کو کبھی نہیں ہٹایا۔ میں اب بھی ہر جمعرات کو اس میں پیسے ڈالتا ہوں، لیکن اب وہ 10 یا 20 ہزار نہیں ہوتے۔ وہ پیسہ اب ان ہزاروں غریب عورتوں پر خرچ ہوتا ہے جو اپنے بچوں کو پالنے کے لیے ایک سلائی مشین کی محتاج ہوتی ہیں۔ میں نے اس دن ایک سبق سیکھا تھا۔ میری ماں مجھے ہمیشہ کہتی تھی کسی مظلوم سے منہ نہ موڑنا۔ آج مجھے احساس ہوا کہ میری ماں یہ نصیحت کیوں کرتی تھی، کیونکہ وہ خود اس مظلومیت سے گزری تھی اور ایک غیبی مدد نے انہیں سہارا دیا تھا۔ مجھے احساس ہوا کہ وہ جنزادی ہو کر اتنی مددگار تھی اور میں انسان ہو کر، اشرف المخلوقات ہو کر اپنی کامیابی کے نشے میں کتنا غافل ہو گیا تھا۔
नेकी और रहम का कोई मजहब या दुनिया नहीं होती। ये एक ऐसा कर्ज है जो दायरे में सफ़र करता है। आज आप जो किसी के लिए करेंगी, कल वही किसी और के रूप में, किसी और दुनिया से आपके पास लौटकर ज़रूर आएगा। और गफलत वो ज़हर है जो इन दायरों को तोड़ देता है, और उसका कफ़ारा कभी-कभी बहुत भारी होता है। जी तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? अपनी राय का इजहार हमारे कमेंट्स बॉक्स में जरूर कीजिएगा। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो कर लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन लाजमी प्रेस कर लीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मौसूल हो सके। मिलते हैं ऐसी ही एक सबक आमूज कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।